ہیلو دوستوں، میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بی کے ٹی وی۔ دوستوں، اگر ہم اس کائنات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کائنات میں اتنے ستارے اور پلینٹس نظر آئیں گے جنہیں کاؤنٹ کرنا ہمارے انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج سائنس کی اس قدر ترقی کی وجہ سے ہم اپنی دنیا سے لاکھوں کروڑوں سال دور موجود پلینٹس کا بھی آسانی سے معائنہ کر سکتے ہیں۔ سائنس کی اس قدر ترقی کی وجہ سے جب ہم ان چیزوں کا جائزہ اتنی قریب سے لیتے ہیں تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ بے شک اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس کو چلانے والا ہے۔ آج سائنس کی بدولت ہم نے لاکھوں سیارے دریافت کر لیے ہیں، جن میں ہزاروں ڈگری والے جلتے ہوئے سیاروں سے لے کر سرد ترین منجمد سیارے شامل ہیں۔ ہم نے ان سیاروں اور جہانوں کی تلاش شروع اس لیے کی تھی کہ ہم اپنی جیسی کوئی دنیا تلاش کر پائیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی بھی ایسا پلینٹ نہیں مل سکا جہاں انسانی زندگی کا آغاز ہو سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی پلینٹ کے بارے میں بتائیں گے جس نے سائنٹسٹ کو ابھی تک حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ سائنٹسٹ اس بات کو لے کر حیران ہے کہ اس پلینٹ میں پتھروں کی بارش کیسے ہوتی ہے اور یہاں 1 کلومیٹر تک گہرے لاوا کیسے موجود ہیں جو مسلسل اپنی تپش کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس پلینٹ کا نام K2141 بھی ہے۔ اس پلینٹ میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور یہاں لاوے کے سمندر 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ گہرے ہیں۔ یہاں ہوا کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے 6 گنا زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں نائٹروجن گیس کی تعداد بھی 200 گنا زیادہ ہے، جو کہ انسان کے لیے سب سے خطرناک گیس سمجھی جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد پلینٹ ہے کیونکہ یہاں ایک طرف پتھروں کی بارش اور لاوا موجود ہے جبکہ دوسری طرف برف کی بہت بڑی بڑی چٹانیں موجود ہیں۔ پروفیسر نکولس کوون، جو ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تصور کیے جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ رہنے کے لیے بالکل بھی سیف جگہ نہیں ہے اور جو بھی کوئی یہاں ایک دن گزارنے کا سوچے گا تو شاید وہ اس کا آخری دن ہوگا۔ پروفیسر کا مزید کہنا تھا کہ یہ پلینٹ انسانی زندگی کے قابل نہیں ہے، لیکن اس پر ریسرچ کسی بھی انسان کے لیے بہت دلچسپ ہوگی کیونکہ یہ ایک پتھریلا پلینٹ ہے جو کہ ہماری زمین سے کچھ ہی بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پلینٹ کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اپنے سٹار ایلکور کے گرد بہت تیزی کے ساتھ چکر لگاتا ہے، یعنی اس کا ایک سال صرف 7 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ میک گل یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایک سپر ارتھ ہے کیونکہ اگرچہ اس کا سائز ہماری زمین سے زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا ماس ہماری زمین سے 7 گنا زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی گریویٹیشنل فورس بھی زمین کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، یہ پلینٹ 2018 میں دریافت ہوا تھا، لیکن 2018 میں دریافت ہونے کے باوجود سائنٹسٹ ابھی تک اس کی چند کریکٹرسٹک ہی معلوم کر پائے ہیں۔ یہ پلینٹ 7 گھنٹے میں اپنے سٹار کے گرد چکر لگا تو لیتا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے آربٹ میں چکر نہیں لگاتا، جس کی وجہ سے اس کی جو سائڈ سٹار کی طرف ہوتی ہے وہاں دن رہتا ہے اور جو سائڈ بیک پر ہوتی ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پلینٹ کا وہ حصہ جو سٹار کی طرف ہوتا ہے وہاں ہمیشہ ٹیمپریچر 3000 ڈگری سیلسیس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری سائٹ پر ٹیمپریچر -200 ڈگری سے بھی کم ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہاں ہر چیز پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ دن والی سائٹ پر ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پتھر بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز برف سے جم جاتی ہے۔ سائنٹسٹ کا مزید کہنا ہے کہ یہاں ٹیمپریچر کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے 6 گنا زیادہ ہے۔ پروفیسر نکولس کا کہنا ہے کہ یہاں پتھروں کی بارش کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں ہوا کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، جو کسی بھی پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتی ہے، اور پھر یہ منظر جب بھی کسی کیمرے یا ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ دوستو، اس طرح کے بہت سے اور پلینٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جہاں مختلف قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک پلینٹ جس کا نام WASP-76b ہے، وہاں لوہے کی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سائنٹسٹ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے گیلیکسی کے پلینٹ نیپچون میں بھی ہیرو کی بارش ہوتی ہے۔ 1980 تک سائنٹسٹ اس بات سے بے خبر تھے، لیکن 1983 میں سائنٹسٹ نے پہلی بار نیپچون کو قریب سے دیکھا۔ ریسرچ کرنے کے بعد سائنٹسٹ کو معلوم ہوا کہ یہاں میتھین گیس کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر گرم رہتا ہے اور کاربن گیس الگ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کاربن کے مالیکیولز آپس میں کیٹینیشن کا عمل سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ہیرے وجود میں آتے ہیں۔
یہی ہیرے جب اپنے وزن کی وجہ سے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں ہیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ دوستو اس طرح کے کئی اور پلینٹس بھی موجود ہوں گے جن میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہوں گی، لیکن شاید وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اس بات پر یقین ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ ہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس کو چلانے والا ہے۔ تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا ایک ایسی ہی نیو انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔